بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ 12 اگست 1962 میں جناب ماسٹر ریاض الدین میرٹھ شہر کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم آپ کے والد جناب ماسٹر عبدالمجید کے زیر نگرانی ہوئی۔ آپ نے 12ویں فیض انٹر کالج سے کی اور پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اپنی ٹیچر ٹریننگ مکمل کی۔ کچھ روز میرٹھ کے پاس ایک گاؤں کے اسکول میں بطور ٹیچر خدمت انجام دیتے رہے۔ 1983 میں آپ کو دہلی کے سرکاری اسکول میں خدمت انجام دینے کا موقع ملا اور مہینوں میرٹھ سے دہلی آ کر پڑھایا، لیکن بعد میں دہلی میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ 1987 میں اپنے والد کی سرپرستی میں دی کرسنٹ پبلک اسکول کے نام سے ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اسی دی کرسنٹ اسکول نے 1992 میں مجیدیہ کی شکل اختیار کی، جو کہ آپ کے والد جناب ماسٹر عبدالمجید کے نام سے منسوب ہے۔ کچھ سالوں بعد 2004 میں مجیدیہ اسکول کو دہلی سرکار سے شناخت حاصل ہو گئی اور اس تعلیمی ادارے نے ایک وسیع پیمانے پر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آج تک قائم ہے، اور یہ ادارہ العلم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ 2008-9 کے درمیان آپ نے جدید فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی داغ بیل ڈالی، جس میں کئی ادبی اور سماجی ادارے قائم کیے گئے۔ مدرسہ جدید، مجیدیہ پلے وے اسکول، مجیدیہ نرسری اسکول کے نام ان میں قابل ذکر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک مجیدیہ سلائی سینٹر بھی قائم کیا گیا۔ اس سے آگے کی بات اگر کی جائے تو 2011 میں لوگوں کے لیے اپنی اماں مراد فاطمہ کے نام سے ایک فاطمہ چیریٹیبل ڈسپینسری قائم کی گئی، جو کنہیں وجوہات سے شروع نہ ہو پائی۔ ان علمی اور سماجی اداروں سے جناب ماسٹر ریاض الدین نے جو ماحول تیار کیا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور قوم و ملت حتیٰ کہ سماج کو علم سے روشن کرنے میں اتنے زیادہ مصروف رہتے کہ بعض دفعہ اپنی طبیعت کا خیال نہ کرتے اور اپنے تمام گھر کو اس عمل میں لگائے رکھتے، جس سے سماج علم کی روشنی میں اپنا مستقبل تیار کر سکے۔ آپ کی شخصیت کی بات اگر کی جائے تو آپ ہمیشہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی مدد کے لیے پیش رہتے تھے۔ آپ کی نگاہ میں تمام لوگ برابر تھے، کسی بھی طرح کوئی تفریق کرنا انسانی اعتبار سے آپ کی عادت میں شمار نہ تھا۔ شاید ہی کہ آپ نے کسی کو نظر انداز کیا ہو یا قدرت کے باوجود مدد کے لیے آگے نہ آئے ہوں۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا اور ہر شخص کی بات سننا آپ کی عادت میں شامل تھا۔ جب بات کرتے تو دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سنتے۔ آپ کم گو تھے، جب بھی گفتگو کرتے شائستگی کے ساتھ دھیمے لہجے میں کرتے۔ کوئی بھی کام دکھاوے سے نہ کرتے، نہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے۔ طاقتور اور بااثر شخص سے زیادہ غریب کو عزت دیتے۔ تمام تر دوست اور احباب کی خاطر و مدارات میں لگے رہتے۔ اس انسان دوستی اور مدد کے جذبے کی وجہ سے آپ کو تابد تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی قربانیاں لوگوں کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ آپ کی تاعمر تدریسی جد و جہد پہ پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے: مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، میرے ہونے کی میرے لفظ گواہی دیں گے۔ آپ کا فلسفہ تعلیم جداگانہ تھا۔ آپ تعلیم سے صرف لکھنا، پڑھنا اور سیکھنا مراد نہیں لیتے، بلکہ آپ تعلیم کو انسان کی ہم جہت ترقیاتی منصوبوں کا ضامن قرار دیتے ہیں۔ آپ تعلیم کو دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی، اخلاقی بلندی، مذہبی رویہ اور ذہنی کشادگی کا ایک بہترین وسیلہ سمجھتے تھے، اور ساتھ ساتھ اسے سماجی بہتری کا اعلیٰ کار گردانتے ہیں۔ ماسٹر ریاض الدین کے نزدیک اگر تعلیم کے ذریعے انسان کی مدد نہ کرے تو ایسی تعلیم سماجی عروج کے لیے کسی کام کی نہیں۔ علم کی روشنی وہ روشنی ہے
جو قوم میں پھیلی تاریکی کو نگلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے علم کو حاصل کرنے کا مقصد سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جس سے لوگوں کو بیدار کیا جا سکے، اور ایک ایسے سماج کو قائم کرنا ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے جب آپ کسی بھی سفر پر جاتے تو وہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھتے، نہ صرف دیکھنے تک محدود رہتے بلکہ ان اداروں کے جدید ترین تکنیک اور میتھڈولوجیز کو اپنے اداروں میں شامل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ ان کے اس جنون کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ نے 2006 میں حج کی سعادت دی تو وہ وہاں کے مدرسے میں کس طرح تعلیم دی جاتی ہے اس کو دیکھنے گئے اور وہاں کا سلیبس بھی ساتھ لے کر چلے آئے۔ 2015 میں آپ نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ ساؤتھ انڈیا کے بیدر شہر اور حیدرآباد، بنگلور اور دوسرے کئی شہروں کا دورہ کیا۔ ان تمام شہروں کے تعلیمی اداروں کو دیکھنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ ہم اپنے غریب بچوں کو کس طرح سے بہتر تعلیم دے سکیں۔ 2016 میں آپ کا کشمیر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر بھی آپ نے اپنا وقت تعلیمی اداروں کو دیکھنے میں صرف کیا۔ وہاں کا سلیبس، ٹیکنالوجی، اسمارٹ کلاس کو دیکھنے کا مقصد اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کرنا تھا۔ 2017 میں پونا شہر کے اعظم کیمپس کو دیکھا اور اس ادارے کے فاؤنڈر جناب PA انعامدار صاحب سے ملاقات کی اور ان کے اداروں کی تعلیمی سرگرمیوں سے متاثر ہوئے۔ اسی کے تحت آپ اپنے اداروں میں نئے نئے پروجیکٹ تیار کرتے، ٹیچرز کے لیے خصوصی ورکشاپس کرواتے، پیرنٹس کے لیے اورینٹیشن پروگرامز کرواتے اور علمی ادبی پروگرامز منعقد کرواتے تھے۔ آپ دیوانوں کی طرح کام کرنے والے شخص تھے جن کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے۔ ایک بات کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہوگا کہ آپ حکیم عبدالحمید سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ کا ماننا تھا کہ سماج میں بدلاؤ کے لیے آج عبدالحمید جیسے آدمی چاہیے جو اپنا تن من دھن سماج کی خدمت میں لگا دے۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا اسے سماج کی بھلائی کے لیے لگا دیا۔ آپ کا ماننا تھا اداروں کو صرف چندے کی امید پر نہیں چلانا چاہیے بلکہ اپنا جان، مال، وقت لگا کر اسے کامیاب بنانا چاہیے۔ آخر میں ایک شعر اور دعا: موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر ریاض الدین صاحب کے درجات کو بلند کرے اور آپ کی نسلوں کو آپ کی تحریک پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذریعے لگائے گئے تعلیمی درختوں کو وسعت عطا کرے اور یہ تعلیمی ادارے آپ کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہ رہیں تو گمان میں رہ جاتے ہیں، یاد جن کی کسی جھونکے کی مانند بن کہے چلی آتی ہے، دل کی کھڑکی کھول کے خیال کے دریچوں میں بس جاتی ہے۔ شہر کے شہر جیسے ان میں گم ہو جاتے ہیں، ذکر چلے تو گزرتے لمحے رک جاتے ہیں، ایک ایسی یاد کے کونے میں اپنے احساس کا حصہ ہے، ٹوٹتا ہی نہیں جو یہ ایسے ساتھ کا قصہ ہے۔ اس قصے کو جیتے ہیں ہم ایک خوشبو کی کہانی میں۔